بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اعلیٰ بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے. دنیا میں تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے. دوسری جگہ فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے. یہ سب کچھ ملے گا ایمان والوں کو. آخرت کی نعمتیں صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ مسلمان کو بھی دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، بلکہ قرآن کریم سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کافروں کو زیادہ دیتے ہیں. سورہ زخرف میں ہے ہم کافروں کو زیادہ دیتے ہیں. یہاں فاسق فاجر کو نیکوں سے زیادہ مل رہا ہوتا ہے، اور منکرین خدا بلکہ بعض جگہ تو مدعی خدا فرعون کو بھی اللہ نے حکومت دے دی. نمرود جو خود خدا کا دعویٰ رکھتا تھا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان آتاہ اللہ الملک. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دے دی؟ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے. ان آتاہ اللہ الملک الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. ابراہیم علیہ السلام کی بحث مناظرہ ہو گیا اس شخص کے ساتھ جس کو اللہ نے کیا دی تھی؟ حکومت دی تھی، بادشاہت دی تھی. تو دنیا میں اللہ تعالی دینے میں اتنی رحمت میں وسعت ہے اس کے کہ جو خدا کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ ان کو بادشاہتیں بھی دے دیتا ہے. لیکن جب معاملہ آ گیا آخرت کا، آخرت میں کافر کے لیے تن کا بھی نہیں. آخرت کی ساری نعمتیں بھائی کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے. وہ کون سے پاکیزہ لوگ ہیں؟ ایمان والے. چونکہ ایمان تو ایک اندر کا معاملہ ہے، ایمان کے کچھ تقاضے ہیں. قرآن کریم ایمان کو جہاں بیان کرتا ہے ساتھ اعمال صالحہ کو بھی لاتا ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر اسلام بنتی ہے. تو فرمائے ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. نمبر 2 یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. 2 خوبیاں آ گئی. تیسری خوبی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. ان کو جب کبھی غصہ آتا ہے تو وہ معافی سے کام لیتے ہیں، غضب سے کام نہیں لیتے. یعنی ایمان والے وہ ہیں، ایمان کی برکت سے ان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غضب اور غصے کی آگ میں ضائع نہیں ہونے دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. چونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ خواہ کتنا ہی عاقل، عالم، فاضل ہو،
کتنی ہی خوبیوں کا مالک ہو، غصہ جو ہے وہ ان ساری خوبیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اہل علم نے اس کی مثال دی ہے، شہد کتنی اعلیٰ ترین چیز ہے، لیکن شہد میں کوڑ تنبا تھوڑا سا بھی ملا دیا جائے نا تو سارے شہد کا ذائقہ کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا عقل کے لیے، علم کے لیے، انسان کے فضل کے لیے، اس کی سمجھ اور بوجھ کے لیے غصہ بالکل اس طرح ہے جس طرح شہد کے لیے کوڑ تنبا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبیاں، حضور علیہ السلام کی وہ صفات اور تعارف جو حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلی آسمانی کتابوں میں تھا، ان میں یہ خوبی بطور خاص تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ بڑے متحمل مزاج ہوں گے، ان میں تحمل بہت ہوگا، ان میں ٹھہراؤ بہت ہوگا۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب کبھی ان کو غصہ آئے گا وہ بخشش اور مغفرت، درگزر سے، معافی سے کام لیں گے، اپنے غصے پر ان کو قابو ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ربیع الاول ہے، جیسا کہ میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ لوگ ان کاموں میں لگیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق اور آپ کا وہ، ان کاموں میں نہیں لگیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سیرت ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اونچی ترین چوٹی یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کے نبی نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ بھائی صرف یہی چھوٹا سا جملہ ساری دنیا کے پہاڑوں سے وزنی ہے۔ ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں۔ بدو آیا ایک، اس نے کیا کلمہ کہا، ہم تو ہماری یہ اوقات نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ حدیث میں الفاظ ہے، صحابہ محدثین نے اس کو نقل کیا، اور صحابہ اکرام کا اس کو آگے نقل کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ ان الفاظ کو نقل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ بھائی میری بات سمجھ نہیں پایا۔ ایک مرتبہ میرے ایک بیان میں حدیث کا ایک حوالہ آ گیا کہ فلاں شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا، بخاری کی روایت۔ تو شہر کے ایک مکتبہ فکر کے 2-4 علماء نے ایک بندے کو میرے پاس بھیجا کہ جی اپنے مفتی صاحب سے کہیں یہ باتیں بیان کرنا جائز نہیں ہے، ان میں حضور کی بے ادبی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ بات صحیح بخاری میں ہے تو کیا یہ فتویٰ امام بخاری پر بھی لگے گا؟ جن صحابہ نے اس کو آگے نقل کیا ان پر بھی لگے گا، جن تابعین نے نقل کیا ہے ان پر بھی لگے گا۔ ایک بات کو صحابہ اکرام، تابعین، محدثین، فقہاء، علماء، پوری امت کا ہم تک پہنچانا، بھائی اس کو بیان کرنا جائز تھا تو ہم تک بات پہنچی۔ بھائی میری بات سمجھ گئے؟ اصل میں ہوتا کیوں ہے یہ باتیں پھر مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتی ہیں، وہی جو جمعے کا میرا موضوع چل رہا ہے، یہ باتیں میرے اور آپ کے کندھوں پر ذمہ داری لاتی ہیں کہ تم جن بڑوں کا نام لیوا تم بھی تو کچھ کرو، تم بھی تو کچھ کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام۔ ایک بدو آیا، اس نے اللہ کے نبی کو ایسے الفاظ کہے، کہا اے محمد یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ کیا کہا؟ یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، ہمیں دو یہ۔
اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تمیز سے بات کرو یا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اونٹ پر جتنا وزن آتا سارا لاد دو۔ 2 اونٹ غلے کے لاد دیے۔ دنیا میں کوئی مثال ہے؟ ہمیں کوئی آپ کی جگہ تو کہہ کے بلائے، ہم تو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کریں، اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں پہلی آسمانی کتابوں میں بیان ہوئی، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوں گے حد درجہ تحمل والے ہوں گے، متحمل ہوں گے، قوت برداشت بہت زیادہ ہوگی، کبھی بھی غضب میں نہیں آئیں گے، اور اپنے ذاتی رنجش اور غصہ کی وجہ سے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذات کے بارے میں کبھی کسی سے ناراض بھی نہیں ہوئے، کبھی کسی سے ناراض بھی نہیں ہوئے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایمان والوں کی ایک خوبی یہ ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو درگزر سے کام لیتے ہیں، انتقام کی طرف نہیں جاتے، بدلہ کی طرف نہیں جاتے، لڑائی کی طرف نہیں جاتے، جھگڑا کی طرف نہیں جاتے۔ یہ 3 صفات ہوگی۔ چوتھی وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کے حکموں کو قبول کرتے ہیں۔ بھائی اپنے رب کے حکموں کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ استجاب یستجیب فاستجاب لهم ربهم، کسی بات کو قبول کرنا، یعنی ایمان والے وہ ہیں ان کے رب کی طرف سے ان کو جو حکم ملتا ہے اس کو بھائی فی الفور کیا کرتے ہیں؟ ٹال مٹول نہیں کرتے، کیڑے مکوڑے نہیں نکالتے، سپریم کورٹ کے ذریعے 100 سال اللہ کے حکموں کو ٹالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان تک یہ حکم پہنچا کہ اللہ نے سود حرام قرار دیا۔ صحیح ایمان والے وہ ہیں جو اسی دن سود سے بھائی کیا آگے باز آگے، ان کو پتہ چلا شراب حرام ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے صحابہ اکرام کا مشہور واقعہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت شراب حرام قرار دی گئی نا، تو میرے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں دعوت چل رہی تھی، بہت سارے مہمان تھے، اور ان لوگوں کے یہاں اس زمانے میں شراب اس طرح تھی جس طرح ہمارے یہاں کھانے کے بعد چائے۔ ہمارے علاقے میں تو اس کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا، کوئی پی لیتا کوئی نہیں پیتا۔ ہمارے یہاں سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں جزء لازم نہیں بلکہ جزء اعظم ہے، چائے کھانے کا حصہ نہیں بلکہ کھانے کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ان کے یہاں جتنی مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا، بعد میں چائے نہ، وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی دعوت۔ یہی حال تھا عربوں کے یہاں، ان کے یہاں شراب جو تھی جب تک کھانے کے آخر میں شراب نہ آئے وہ کھانے کو کھانا کم سے کم درجہ نبیذ کا تھا، جس میں کچھ نشہ پیدا ہو چکا ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے جب تک ہم نبیذ نہ پیے اس وقت تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں دعوت تھی اور اس کے آخر میں شراب چل رہی تھی، اور میں ڈال کر دے رہا تھا، کچھ کو دے چکا تھا، کچھ کو دے رہا تھا، کسی کے ہاتھ میں تھی، کسی کے ہونٹ پر تھی۔ اتنے میں ایک منادی جو مدینہ میں آواز لگا رہے تھے، ایک صحابی، لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شراب کو کیا قرار دے دیا گیا؟ فرمایا جیسے ہی کانوں میں یہ آواز پڑی، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، جس کے ہونٹوں تک تھا وہی بریک، جس کے ہاتھ میں تھا وہی بریک، جو بھی پکڑ رہا تھا وہی رک گیا۔ کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم کی آواز کانوں میں پڑنے کے بعد ایک بال کے برابر بھی اس سے آگے نہیں بڑھے، سب نے سب کچھ وہی چھوڑ دیا اور ساری شراب بہا دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگلا حکم آیا
جب دیکھا سب نے شراب بہا دی ہے، پورا مدینے کو شراب سے کیا کر دیا، صاف کر دیا، اللہ کے نبی نے اگلا حکم دیا، شراب کے جو برتن تھے نا اس زمانے میں وہ اس طرح آسانی سے نہیں بنتے تھے۔ بھائی ذرا میری بات سننا، عربوں کے یہاں ایک بڑا کدو ہوتا تھا، جس طرح ہمارے یہاں یہ پیٹھا کدو نما ہوتا نا بڑا، یہ ہوتا تھا، اس کو سوراخ کر کے نا اندر سے اس کو خالی کرتے تھے، بڑی محنت لگتی تھی، پھر اس کو خشک کرتے تھے۔ وہ جو پیالہ ہوتا تھا نا کدو کا، اس میں شراب ڈالتے تھے، اس سے شراب کی نفاست اور بڑھتی تھی، وہ بڑی محنت سے تیار ہوتا تھا۔ ساری شراب بہا دی گئی، وہ سب کے پاس تھے، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر شراب نہ بھی ڈالی جائے نا، جب پہلے استعمال ہوئی ہے نا، بعد میں جب پانی بھی ڈالنا ہے نا تو کچھ نہ کچھ اثرات آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شراب کے جو برتن ہیں، جو جام ہیں، ان کو بھی کیا کرو، توڑ دو۔ خالی برتن انہوں نے اس کو بھی توڑ دیا، ہر ایسی چیز کو توڑ دیا جس کو دیکھنے سے توجہ جا سکتی تھی کس کی طرف، کہ شراب پینا تو دور کی بات ہے، کبھی ہمیں شراب کی طرف ہمارا خیال بھی، حالانکہ خیال کا چلا جانا یہ گناہ نہیں ہے۔ بھئی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے میں آپ کا خیال پانی کی طرف چلا گیا، روزے کی حالت میں پانی کھانا ناجائز ہے کہ نہیں؟ ناجائز ہو گیا، آپ کا خیال چلا گیا، کوئی حرج والی بات۔ انہوں نے وہ بھی سارے توڑ دیے۔ جب دیکھا کہ اب ان کے دل و دماغ سے شراب صرف اتر نہیں گئی بلکہ ان کے دل و دماغ میں شراب کی نفرت پیدا ہو گئی ہے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اب کسی کے پاس کوئی برتن شرتن ہو تو اس کو دھو کے پاک استعمال کر لو، چونکہ اب یہ چیز، اس کے جو اثرات ہیں وہ دل و دماغ سے مٹ گئے ہیں۔ تو والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کے حکموں کو بھائی کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ٹال مٹول نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ بات قرآن نے بیان کی ہے، ہمارے درسوں میں بھی بار بار آتی ہے کہ وہ ایسے، ان کا مزاج یہ نہیں ہے کہ دین کی جس بات سے مفاد پورا ہوتا ہو اس کو کی طرف تو بھاگتے ہو، اور دین کی جس بات سے جذبات ٹوٹتے ہو اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ اس وقت ہم دین کی کچھ باتوں پر عمل کرتے ہیں مفاد کے لیے، بھائی کس کے لیے؟ مفاد کے لیے۔ دین پر عمل کرنا مفاد کے لیے، نفع کے لیے، یہ نفاق کی ایک قسم ہے۔ قرآن کریم نے منافقوں کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ یہ جو لوگ، کچھ لوگ وہ ہیں منافق جو ہیں، وہ کفر اور کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ کی بندگی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو دنیاوی فائدہ ملے تو کہتے ہیں بس دین زندہ باد، اور اگر ان کے مفاد کے خلاف بات جائے تو وہ سورۃ التوبہ میں منافقین کی یہ صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ جس جنگ میں مال غنیمت ملنی ہو تو یہ آگے آگے ہوتے ہیں، اور جہاں قربانی دینی ہو تو ہیلے بہانے کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو مقصد مال غنیمت ہوا، مقصد اللہ کی رضا نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، قبول کرنا، اور توجہ اس پہ رکھنا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، اتنے جھگڑے خاندانوں کے وراثت کے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان چلا جائے تو اس کی وراثت کو بھائی کیا کیا جائے، تقسیم کیا جائے۔ خاندانی تمام جھگڑے 99% اسی پر کھڑے، مشترکہ معاملات ہیں، تقسیم کی طرف نہیں آتے، 30 سال سے تقسیم ہی نہیں کرتے، اور جس کے قبضے میں ہوتے وہ ذاتی استعمال میں لا رہا ہوتا ہے، دوسرے جر رہے ہوتے۔ والد کو فوت ہوئے 30 سال ہو گئے، اور وہ بہت قیمتی پراپرٹی مارکیٹ چھوڑ کر گئے،
اب بھائی جو کیا کر رہے ہیں، 15 20 دکانیں، ان کا جو کرایہ ہے وہ استعمال میں آ رہا چند افراد کے، باقی محروم ہیں، آپس میں نفرتیں، عداوتیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان دنیا سے چلا جائے، بھائی اس کی وراثت کو کیا کیا جائے؟ تقسیم کیا جائے۔ والذین استجابوا لربہم، ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب کے حکموں کو بھائی کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے تخصیص بعد التعمیم، اپنے رب کے حکموں کو قبول کرنا۔ اس میں اگلا حکم سارے کے سارے آ گئے، لیکن اسلام نے پھر ان کو الگ کر کے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ بھائی کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اگرچہ پچھلے حکم میں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ میں نماز بھی آ گئی، لیکن چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، بھائی ذرا نماز کی اس افادیت پر توجہ رکھنا، نماز ایسی عبادت ہے کہ نماز خود دوسری عبادات کو انجام دینے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ نماز ایسا عظیم الشان فریضہ ہے کہ اس کی ذاتی برکتیں تو ہے ہی ہیں، اس میں اللہ نے ایک ایسا عجیب کمال رکھا ہے کہ نماز دوسرے اعمال و عبادات اور فرائض کو انجام دینے کی بھائی کیا پیدا کرتی ہے؟ صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ بعض ادویات، بعض چیزیں وقتی ہوتی ہیں، بعض چیزیں مستقل ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں اگر کوئی بندہ پابندی سے دودھ پیتا ہے، بھائی جسم پر اس کے اعلیٰ اثرات پڑتے ہیں کہ نہیں؟ اور کہتے ہیں بچپن کی کھائی ہوئی 55 میں کام آتی۔ بچپن کی جو غذائیں ہیں وہ بڑھاپے پر بھی اثر ڈالتی۔ اب اگر کوئی دودھ کو تو منہ نہیں لگاتا، آئس کریم کھاتا ہے، تو بھائی وہ بھی بڑھاپے میں کام آئے گی؟ وہ تو ایک زبان کا ذائقہ ہے۔ اب جو آئس کریم ہے وہ بڑھاپے پر اثر نہیں ڈال رہی، وقتی طور اس کا مزہ ٹھیک ہے۔ دودھ ایسی طاقت ہے، دیسی گھی، یہ جو اصل فطری طاقتیں ہیں، اگر کسی نے اپنی جوانی کے 30-35 سال میں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کیا تو یہ بڑھاپے میں کیا دکھاتی ہے؟ اپنا رنگ دکھاتی ہے، اپنا اثر ڈالتی ہے۔ نماز ایسی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا مجھے اور آپ کو روحانی نسخہ کہ نماز جو ہے یہ باقی فرائض کو ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ نہ کرے اگر کبھی کسی کوتاہی کی وجہ سے بندے کی نماز رہ جائے تو زندگی کے باقی معمولات میں بھی بھائی کمزوری آتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام 24 گھنٹے کے دین کو نماز کی نگاہ سے دیکھتے۔ وہ فرماتے تھے جس کی نماز صحیح طور پر قائم ہے اس کا 24 گھنٹے کا دین، پورے سال کا دین بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور اگر کسی کی نماز میں کوتاہی ہے وہ سمجھ لیتے تھے کہ اس کا دین، بلکہ ہمارے اسلاف نے یہ بات لکھی، نماز میں کوتاہی ہونا دلیل ہے کہ مارکیٹ میں بھی کوتاہی ہے، نماز میں کوتاہی ہونا دلیل ہے کہ گھر میں بھی کیا ہے۔ چونکہ اگر بندہ نماز کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز اس کی بقیہ زندگی پر اثر نہ ڈالے۔ اس لیے فرمایا والذین استجابوا لربہم، وہ اپنے رب کے حکموں کو قبول کرتے ہیں، اپنے رب کی ہر حال میں اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور بھائی کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ ابھی ایمان والوں کی صفات کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ بقیہ کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بھائی ہمارے شریک درس ہیں امجد صاحب، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ان کی اہلیہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ بھائی
جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کر دیجئے. ہمارے مسجد کے نمازی ہوں، دوست احباب ہوں، حلقہ احباب میں ہوں، اعزہ و اقارب میں ہوں، اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.